کئی سال قبل 1912 عیسوی میں تباہ ہونے والے ٹائٹینک جہاز کا اندھیرے سمندر میں 3.8 کلومیٹر کی گہرائی میں پڑا ملبہ دور حاضر میں بھی لوگوں کی خصوصی توجہ کا مرکز ہے۔ اس جہاز کا ملبہ شمالی بحر اوقیانوس میں نیو فاؤنڈ لینڈ، کینیڈا کے ساحل سے تقریباً 600 کلومیٹر دور موجود ہے۔ بحر اوقیانوس میں نیو فاؤنڈ لینڈ سمندر میں موجود ٹائٹینک جہاز کا ملبہ 1985 عیسوی میں نیشنل جیوگرافک کے ایکسپلورر رابرٹ بیلارڈ فرانسیسی سمندری ماہر جان لوئس مشیل کو ایک مہم کے دوران ملا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک بہت سے محققین اور اس جہاز کو دیکھنے کے شوقین لوگ سمندر کی 12,500 فٹ کی اندھیری گہرائی میں جا کر ملبے کا نظارہ کر چکے ہیں۔ ٹائٹینک مہم کا حصہ بننے والی ایک خاتون کے مطابق جب ہم سمندر میں گئے تو ہمیں نیچے ایک فانوس بھی پڑا ہوا نظر آیا، اور اس حادثے کو ہوئے اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ہم اس فانوس کے سمندر میں پڑے ہوئے تمام کرسٹلز دیکھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے نیشنل جیوگرافک کمپنی کا کہنا ہے کہ اب سمندر میں ٹائٹینک کے ملبے کی جگہ ایک کوڑے دان جیسی ہے، کیونکہ وہاں بیئر اور سوڈے کی بوتلیں، زنجیریں اور بچاؤ کی کوششوں کے لیے استعمال کیے جانے والے کاربونیٹس بکھرے پڑے نظر آتے ہیں۔ ماضی کی مقبول ہالی ووڈ فلم ٹائٹینک کے ڈائریکٹر جیمز کیمرون نے ٹائٹن آبدوز میں ہلاک ہونے والے افراد کو 1912 عیسوی میں ٹائٹینک جہاز کے نقصان سے تشبیہ دیتے ہوئے اسے ایک المیہ قرار دے دیا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی رپورٹ کے مطابق جیمز کیمرون 33 بار ٹائٹینک کے واقعات خود جا کر دیکھ چکے ہیں۔ یاد رہے کہ 19 جون کو ٹائٹینک جہاز کے واقعات کو دیکھنے کے لیے جانے والی 19 فٹ کی چھوٹی آبدوز سے ہر قسم کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، جو شمالی بحر اوقیانوس کی سطح سے 2 میل یعنی تقریباً 4 کلومیٹر کی گہرائی میں موجود تھی۔ ٹائٹن نامی آبدوز امریکہ میں قائم کمپنی اوشن گیٹ چلاتی ہے، جس کی خصوصیات کے مطابق اسے 96 گھنٹے تک زیر آب رہنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ آبدوز میں اینگرو کارپوریشن کے وائس چیئرمین اور پاکستانی بزنس مین شہزادہ داؤد، ان کا 19 سالہ بیٹا سلیمان، برطانوی ارب پتی ہمیش ہارڈنگ، فرانسیسی ایکسپلورر پال ہنری نارجولیٹ، اوشن گیٹ کے CEO اسٹاکٹن رش اس آبدوز پر سوار تھے۔ آبدوز کی تلاش کے لیے امریکی کوسٹ گارڈ نے ریسکیو آپریشن شروع کیا، جو 5 روز تک جاری رہا۔ اوشن گیٹ کے مطابق یقینی ہے ٹائٹینک کی سیر کو جانے والے آبدوز کے مسافر اب نہیں رہے۔ مسافروں کو کھونے پر افسوس ہے۔ لاپتہ آبدوز میں سوار افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسی حوالے سے ماضی کی مقبول ہالی ووڈ فلم ٹائٹینک کے ڈائریکٹر جیمز کیمرون کہتے ہیں، 18 جون کو جب آبدوز لاپتہ ہوئی تو وہ بحری جہاز پر تھے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آبدوز سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے تو مجھے فوری طور پر کسی بڑے حادثے کا شبہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آبدوز کے ساتھ کیا ہوا ہوگا جب آبدوز کا الیکٹرانک سسٹم غیر فعال ہو جائے اور رابطہ منقطع ہو جائے اور ٹریکنگ ٹرانسپونڈر بیک وقت ناکام ہو جائیں تو آبدوز اور اس میں سوار لوگوں کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہدایت کار نے کہا کہ میں نے فوری طور پر اپنے ذرائع سے فون پر رابطہ کیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر مجھے کچھ حقائق ملے۔ وہ انتہائی گہرائی میں جا رہے تھے۔ وہ 3,800 میٹر کی گہرائی پر جانے کے لیے اس وقت 3,500 میٹر گہرے سمندر پر تھے۔ واضح رہے کہ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی رپورٹ کے مطابق امریکی عدالتی دستاویزات سے معلوم ہوا کہ کمپنی کے میرین آپریشنز کے ڈائریکٹر ڈیوڈ لوچریج نے 2018 میں ہی جائزہ رپورٹ میں خدشات کا اظہار کیا تھا۔